الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ اثبات الرسالت رواں دواں ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ توحید بیان فرمایا، توحید کا اثبات کیا اور یہود و نصارہ کے مختلف شبہات کے جوابات دیے۔ اب اس دوسرے حصے میں یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اثبات اور اس کے دلائل اور اس کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہود کی ایک حواست کا رد بھی ہے کہ انہوں نے کہا، نصارہ نے، کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں عبادتیں، ہم اس لیے اس نبی کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر جب جھوٹ بولا، اللہ رب العزت نے اس بات کا رد کرتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ تم جس نبی کی بات کرتے ہو وہ بھی اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور بھی، ان سب سے میں نے یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا ہے کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا اور تم نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین میں اس کی مدد معاونت بھی کرنی ہے۔ وہ تو عالم ارواح میں یہ وعدہ رب کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا، جب اللہ نے عہد و پیمان لیا، میثاق النبیین، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اللہ نے عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیوں، تمہیں میں نے دنیا میں مبعوث کرنا ہے، میں نے تمہیں کتابیں دینی ہے، تمہیں نبوت دینی ہے، نبوت و رسالت کا تاج تمہارے سروں پہ سجانا ہے۔ میں نے تمہیں کیا کرنا ہے؟ نبوت و رسالت سے تمہیں سرفراز کرنا ہے۔ لیکن اے میرے نبیوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرے رسول اگر تمہاری زندگیوں میں، تمہاری موجودگی میں میرا وہ آخری پیغمبر آ جائے، وہ شان و عظمت والا پیغمبر آ جائے،
وہ رتبوں والا پیغمبر آ جائے، میرا وہ خاتم النبیین پیغمبر آ جائے، وہ شفیع المذنبین پیغمبر آ جائے، وہ خوبصورت مکھڑے والا پیغمبر آ جائیں، تو میرے نبیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سب سے پہلے تم نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کے بعد اس کی دین میں اس کی مدد معاونت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے یہ وعدہ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیے مختلف وعدوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مختلف وعدے ذکر ہوئے ہیں کئی جگہ جگہ، وعدے عہد و پیمان، لیکن سب سے بڑا وعدہ اور سب سے بڑا اگر کوئی قرآن میں عہد و پیمان ہے، اگر کوئی سوال کرے گورسیاں والوں تو آپ کہیں کہ سب سے بڑا وعدہ اور عہد و پیمان یہ والا ہے، یہ سب سے بڑا عہد و پیمان، اس میں تاکیدات آگے دیکھیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اگر وہ آخری پیغمبر آ جائیں تو تم نے یہ کرنا ہے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھی ایمان لانا ہے، اس کی دین میں اس کی مدد معاونت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ بات کافی ہے، بات ختم ہونی چاہیے، لیکن آگے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، قال اقررتم، اللہ نے فرمایا یا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، آیا تم وعدہ لیتے ہو اس بات پر مجھ سے، تم نے اس بات کا وعدہ کیا میرے ساتھ؟ تو قالوا، انہوں نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم نے اقرار کر لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے، بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن ختم نہیں کیا۔ آگے فرمایا قال فاشہدوا، پھر گواہ بن جاؤ، بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن ختم نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں۔ اور اس میں بھی بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ، یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے میرے نبیوں، یہ ممکن تو نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی اس سے پیچھے ہٹ جائے پھر جائے، لیکن پھر بھی میرا یہ اعلان سن لے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد اس وعدے سے کوئی مکر گیا، کوئی پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہے؟ فاسق ہوں گے وہ، اگر اس وعدے سے کوئی یہاں سے لے کر آپ دیکھیے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک عہد و پیمان کا ذکر ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اب ایک سوال اٹھ رہا ہے، اعتراضات تو ہو سکتے ہیں، ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں میں تو میرے نبی نے نہیں آنا ہے؟ ان نبیوں کی زندگی اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں میں تو میرے نبی نے آنا نہیں ہے؟ تو پھر یہ عہد و پیمان کا مطلب کیا ہے؟ گورسیا والوں سوال کا جواب ہی ہے کہ یہ عہد و پیمان کا مطلب اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا ہے، میرے محمد کی رتبے کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ تو آخر میں آئیں گے، یہ گزرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا انبیاء، لیکن ان سے یہ وعدہ لینا، ان سے یہ عہد و پیمان لینا کہ اگر بالفرض میرا وہ آخری پیغمبر تمہاری زندگیوں میں آ جائے، تم نے بھی آگے پیچھے نہیں پھرنا ہے، تم نے اسی پر ایمان لا کے اس کی مدد معاونت کرنی ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ کی شان و عظمت کا بیان کرنا ہے، اس کو کھولنا ہے اور واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، اور اس کا مشاہدہ اللہ نے کرایا بھی ہے، ہاں اس کا مشاہدہ بھی کرایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذی پاک و ذات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جو لے گیا سیر پر اپنے بندے کو من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی لے گیا۔ اور جب اللہ کے رسول مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو سواری کھڑی کرتے ہیں، جبریل امین ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو ایک بڑا جمع غفیر انبیاء کرام کا جمع ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام جمع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واہ کیا بات ہے، آج ان انبیاء کرام کی امامت کرنے والا کون ہوگا۔ حضرت آدم اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھے انبیاء کا دادا بنایا ہے، انسانیت کا تو نے مجھے دادا بنایا ہے، مجھے تو نے صفی اللہ بنایا ہے، اللہ ہو سکتا ہے آج مجھے اجازت مل جائے، میری چاہت یہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ آج مجھے اجازت مل جائے، کیونکہ تو نے انبیاء کرام کو تو پیدا کیا ہے، لیکن کلیم اللہ موسیٰ کو بنا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ آج مجھے اجازت مل جائے کہ ان انبیاء کرام کی امامت کروں، تو نے انبیاء کرام کو تو پیدا کیا ہے، لیکن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا خلیل مجھے ابراہیم کو بنا دیا ہے۔ یہ سارے اپنے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں تو سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ بھئی مجھے، لیکن اتنے میں یہ سوچ ہی رہا ہوں، اور جبریل امین آ کے میری کلائی کو پکڑ کے کہتے ہیں تقدم یا رسول اللہ، تقدم یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی تو بن سکتے ہیں، لیکن امام بننے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارے انبیاء کرام وہاں سے کیا بنے؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء بنے۔ سب انبیاء کرام کی صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، اولیاء آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، ٹھیک ہے، انبیاء آئے، ٹھیک ہے، وہ اولیاء آئے، اوریجنل اولیاء، ٹھیک ہے نا۔ سب کے امام کون بنے؟ امام الانبیاء محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنے۔ تو اس کا مشاہدہ بھی اللہ نے کرایا کہ سب نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ آگے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، افغیر دین اللہ، آیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اس پر یہ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی اللہ کے لیے ہے، اسلم فرمان بردار ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، یعنی خوشی اپنی مرضی جو ہے وہ انسان کو دی گئی، بندے کو، کہ بھائی مرضی ہے، اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، غیروں کی عبادت کرو گے تو جہنم ملے گا، ٹھیک ہے، یہ تیری مرضی۔ لیکن سورج اور چاند یہ چاہے خوش ہو یا نہ خوش ہو، اس نے اللہ کا حکم مان لینا ہے۔ سورج ٹھیک ہے نا، اب انسان عبادت کرے نہ کرے اس کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن سورج کل طلوع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر حال میں طلوع ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے ہر حال میں تابع، خوشی سے ہو یا نہ خوشی، مسرور ہو کر ہو، مجبور ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں، اس سورہ یونس میں 11واں پارہ آیت نمبر 90 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 90،
کہ خوشی سے اور ناخوشی سے. یہ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اللہ فرماتے میں نے وجاوزنا پار کر دیا ہم نے ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار لگایا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور فرعون کی لشکر نے، بغیًا وعدوا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، لیکن جب فرعون کو پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، سمندر نے اپنی لپیٹ میں لیا، قال، تو کہنے لگے فرعون اور فرعونی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میرے شیخ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے نہ کتنی عاجزی کرتے ہیں، دیکھیے نہ کتنے مد کھینچ رہے ہیں، کتنے مد یہاں پہ انہوں نے کھینچے. دیکھیں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اتنے مد. اب اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس اللہ پہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. یہ وہ کرہا والی ہے، یہ بھی زبردستی زور ہے، یہ وہ خوشی سے ایمان لانا نہیں ہے. اب یہ زبردست، لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے پوری زندگی تو نے نافرمانیاں کی ہے. یہ ٹھیک ہے نا، وہ وہی بات ہے نا، جب غرغرہ آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 67 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 67 میں یہی بات ہے. یہاں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جن کو تم پکارتے ہیں وہ سارے گم ہو جاتے ہیں. إِلَّا إِيَّاهُ، صرف ایک اللہ رہ جاتا ہے. جب سمندر میں جاتے ہو، پس جاتے ہو نا، تو پھر اور سارے جن کو تم پکارتے ہو، بابے شابے، ٹھیک ہے نا، پیر شیڑ، یہ سارے گم ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہی اللہ کو پکارتے ہو. ٹھیک ہے نا. دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ مخلصین لہ الدین فدعوہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارتے ہیں خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کرہن والے ذکر بات ہے. یہاں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اسی کے لیے فرمان بردار ہیں جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، آسمان و زمین اس کے فرمان بردار ہیں. طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب چیزوں نے لوٹ کر جانا ہے. سب اسی نے پیدا کیا اور سب نے اسی کی طرف کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ تیسرا سپارہ ختم کریں گے اگر زندگی دی.